جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. صرف ایکسل نیکی اور اقرار بھی ہمارے ساتھ ہیں. LRBT ہیں ہمارے آج کے مہمان. LRBT اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 44 ملین اب تک لوگوں کا علاج کیا جا چکا ہے. یہ بڑا شاندار نمبر ہے. جی ہاں 44 ملین. مجھے دوبارہ دیکھنا پڑا کہ یہ اتنے شمار ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں. 44 ملین کا مطلب ہے 4 کروڑ 40 لاکھ جب سے قائم ہوا ہے تب سے اب تک یہ پیشنٹس کو دیکھا جا چکا ہے یا ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا چکا ہے یا ان کو آپریٹ کیا جا چکا ہے. روزانہ 1000 آنکھوں کی سرجریز ہوتی ہیں LRBT کے مختلف. سلام ہے. LRBT آج ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان میں آنکھوں کے علاج کے حوالے سے ایک بڑا ادارہ اور وہ ادارہ جو کہ عطیات پر چلتا ہے. آپ کے اور جتنے لوگ یہاں سپورٹ کر رہے ہیں LRBT کو, تو LRBT کا تعارف تو کروائیں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہیں, شاہ زیب, یہ دکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ آنکھیں پروردگار کا کتنا بڑا عطیہ ہیں. اگر ہم ایک لمحے کے لیے صرف آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اب ہم نہیں دیکھ پائیں گے, تو جس دن میری شاہ زیب سے ملاقات ہوئی وسیم بھائی, اس دن رات میں سو نہیں سکا. مجھے تقریباً 6 گھنٹے لگے نیند آنے میں, اور وہ ایک جملہ تھا, میں بھی شیئر کرتا ہوں اپنے ناظرین سے, کہ شاہ زیب جو یہاں ہمارے مہمان ہیں 2018 تک 19 تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. اچھا. 19 سال کی عمر میں وہ بالکل دیکھ سکتے تھے, پروردگار کی کائنات کے سارے رنگ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے. اور پھر 2018 میں ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا, ایک بائک کا حادثہ, جس کے بعد وہ گھر آئے. آنکھ تھوڑی سوجی تھی, چہرے پر تھوڑے زخم تھے. تو نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے لگتا ہے میری آنکھ کی روشنی جا رہی ہے. تو گھر والوں نے جو دوائیں تھیں اور جو بینڈیج کروانے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ آرام کریں, ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا, میں نے گھر والوں سے کہا کہ اگر میں سو گیا نا تو مجھے لگتا ہے میں پھر دیکھ نہیں پاؤں گا کبھی ساری زندگی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب سویا اور سو کے صبح جاگا تو اس کے بعد سے پھر میں نہیں دیکھ سکتا. تو یہ جب میں وہ اس رات جب ان سے مل کے آیا, جب میں آنکھیں بند کرتا تھا تو مجھے ان کا یہ جملہ کہ میں اگر سو گیا نا تو پھر میں دیکھ نہیں پاؤں گا ساری زندگی, اور پھر میری آنکھ میں ایک طرح سے ہڑبڑا کے اٹھ جاتا. تو اگر آپ اس کرب کو محسوس کریں کہ سب دیکھ سکتے ہیں آپ, ایک تو ہے کہ پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت سے محروم رکھا. ظاہر ہے وہ تو ایک آزمائش امتحان ہے, لیکن دیکھا ہی نہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی دنیا کے رنگوں کو. لیکن دیکھنے کے بعد اگر تو LRBT کے ساتھ ہم نے ان کو اس لیے مہمان بلایا کہ ایک تو ہم دیکھیں کہ کیا کوارڈینیشن ہو سکتی ہے علاج کے حوالے سے, اور ایک یہ کہ اندازہ ہو کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور شاہ زیب کا شکریہ کہ وہ ایک طرح سے والنٹیئر کر کے یہاں پہ موجود ہیں. تو ہم ذرا شاہ زیب سے جو گفتگو ہوئی اس دن وہ ذرا اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہ زیب حسین. شاہ زیب جی. تو یہ کب سے ہے آپ کا یہ آنکھوں کا مسئلہ؟ بھائی یہ ہوا ہے 19 کے اکتوبر کے مہینے میں. 2019 جی اکتوبر کے مہینے میں. اور کیسے ہوا یہ لیاقت آباد کا پل ہے جی, یہاں پر ہوا ہے میرا ایکسیڈنٹ نا. پیچھے سے گاڑی والے نے ہٹ کرا ہے اور وہ چلا گیا نا, رکا نہیں ہے. مطلب مجھے بہت برا لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے, لیکن کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو؟ سے جی یہ ایک آنکھ میں پتہ نہیں کیا لگا, یہ سوج کر نا بالکل باہر آ گئی تھی, یہ پھر اپنے آپ ہی اندر ہو گئی. تو اس وقت دکھ رہا تھا, میں نے بھائی کو کال کری ہے, بھائی لے کر آیا مجھے. مام جی میں یہاں دکھایا, انہوں نے بولا نہیں. تو میں والدہ کو بول رہا ہوں کہ میں سوؤں گا, میری روشنی چلی جائے گی. ایک ہلکے ہلکے ڈم ہوتا جا رہا ہے, اور ایک دم ہی صبح اٹھا ہوں تو بلینک. تو اٹھے پھر بالکل بلینک. رات سوئے تو دیکھ رہے تھے, دکھ رہا تھا, جاگے تو رہا. ایک آزمائش ہی ہے ظاہر پروردگار. ظاہر اگر بچپن سے کوئی نہ دیکھ سکتا ہو یا پیدائشی طور پہ ہو تو ایک اور بات ہوتی ہے نا, ایک اللہ نے سارے رنگ اپنی کائنات کے دکھائے ہوں. اقرار بھائی 2 بار میں نے آپ کو لائیو دیکھا ہے, اور آج آپ سے مجھے میری آواز سے پہچان گیا ہوں. اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں سرے عام آپ کا نا, تو میں دیکھ نہیں سکتا, تو بھائی لگا دیتا ہے پروگرام, تو آپ کا یہ ہے سن بھی لیتے ہیں تو مطلب سمجھ میں آ جاتی ہے. کس چیز کو سب سے زیادہ مس کرتے ہیں دیکھنے میں؟ یا اقرار بھائی اب 21 سال میری عمر ہے, تقریباً 19 سال آپ نے دیکھا ہو, دنیا دیکھی, اور ایک دم ہی 2 سال ایک دم نا سب چیزیں. اب بہن بھائی ہیں, گھر ہے,
बिल्कुल एक तरीके से सोचा ही नहीं था कि ऐसा माजूर हो जाऊंगा कि घर वालों के ऊपर डिपेंडेबल हो जाऊंगा, किसी काम का नहीं क्या रहूँगा। कर रहे थे पहले आप जब 18 साल के? पार्ट टाइम अपनी पढ़ाई वगैरह भी करता था अच्छा। जी, वाह, और दिन में ना मतलब प्राइवेट काम करता था मैं अपना ना, मामू की शॉप है, मामू के साथ ही ना। तो बड़ा हिम्मत वाला बेटा अल्लाह ताला ने दिया आपको बस। लेकिन एक आजमाइश भी सारा घर का सिलसिला कैसे चलता है? घर में सिलाइयाँ करती थी तो साल भर तो मैं पढ़ी रही क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती क्या थी। था? ये बच्चा ना हाई रूफ चला रहा था तो कॉलेज की लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप कर रहा था। अब जिनकी थी उन्होंने वो काम बंद कर दिया, कोरोना की तो वजह बहुत से? परेशानी, यानी कि घर में भी बहुत परेशानी। बस ये कि ये तो अल्लाह भला करे सफ़ेद पोशी सादिया या घर में? का कि वो मिल गई तो उन्होंने बात की, वरना मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। जैसे चल रही थी गाड़ी चल रही, लेकिन मुश्किल से चल रहा है। बहुत। बस अब देखें जो इंसानी तौर पे शाज़ेब हो सकता है वो हम कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह ताला की रज़ा में सारे राज़ी हैं हम, ऐसा ही है ना। बेशक ह्यूमनली जो पॉसिबल है जी जी वो हम नहीं छोड़ेंगे, यानी किसी बस पैसे की वजह से या किसी और वजह से ये नहीं रुकेगा, बाकी अल्लाह ताला की जो रज़ा ये है। आपका ऐसा और आप बड़े बाहिम्मत हैं वैसे, माशाल्लाह मुझे आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इकरार भाई, मुझे सिर्फ मेरी 2 छोटी बहन है, मुझे उनकी फिक्र है। अब मेरा भाई आपके सामने, ना कोई रोज़गार है ना कुछ है, अल्लाह की कसम मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना ये वो नहीं। जीता रहे मेरा भाई, ठीक हो जाएगा सब इंशाल्लाह। अब तो एक और भाई है, आपने ये नहीं कहना कि आप के जितने बहन भाई हैं उसमें एक भाई का इजाफा कर लें, ऐड कर लें। बिल्कुल, तो कितने भाई हो गए आप टोटल? 4 भाई हो गए। ठीक है, बिल्कुल हाँ, तो जब 4 भाई हो गए तो 2 बहनों की कोई जिम्मेदारी अल्लाह खैर करेगा, हम सारे मिलके बांटेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। एक बार मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो सब हाथ उठा के झोली फैला के परवरदिगार की बारगाह में, जिनको अल्लाह ताला ने सही सलामत आँखें अता की हैं, जो अल्लाह की दुनिया, अल्लाह की कायनात, परवरदिगार के बनाए हुए रंग देख सकते हैं, वो शाहज़ेब के लिए दुआ भी करें। और हम सब मिलके कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि इनकी आँखें ठीक हो जाएँ, ये देख सकें, और शाहज़ेब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके ख्वाब पूरे करने के लिए अगर हम बहन भाई सब मिलके कुछ मुआवनत भी कर सकें इनकी, तो प्लीज़ उसके लिए आप सबसे भी दरख्वास्त है। LRBT से डॉक्टर मोहम्मद तनवीर हसन मौजूद हैं हमारे साथ, और डॉक्टर नाजिया उज़ैर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे बात करते हैं ज़रा थोड़ा सा इनके, और ये ज़रूरी भी है कि LRBT किस तरह के लोगों की मदद कर रहा है, या यहाँ पे कैसे लोग आते हैं जो नहीं देख सकते या आँखों के इश्यूज़ हैं। तो हम ज़रा आँखें अतिया करने के हवाले से भी और बाकी चीज़ों पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले एक तो आंटी आपको सबसे पहले सलाम आपकी हिम्मत को, कि ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है और उसमें आप खड़ी हैं, परवरदिगार की बारगाह में सुरखुर होंगे इंशाअल्लाह। तो क्या उस वक्त इलाज नहीं हो सका या दिखाया नहीं जा सका और प्रॉपरली इसको फॉलोअप नहीं किया जा सका वसाइल ना होने की वजह से? वसाइल तो वसाइल मैं आपके लिए करता हूँ, आप आराम से बात वसाइल तो थे, मगर ना मेरा इनके साथ जो मसला हुआ उसके 1 हफ्ते बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं चलने के काबिल नहीं थी, मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि रिसेंटली पहले इनका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, इस वजह से बच्चे के मेरे साथ ये मसले। अभी शाहज़ेब को सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल पेश आती है, और मैं ये इसलिए भी पूछता हूँ कि लोगों को उन मुश्किलात का अंदाज़ा हो, लोग LRBT जैसे इदारों की मदद भी करें, और ऐसे लोगों के लिए भी जो देखें, अब कोई आजमाइश अगर आती है तो बाज़ औक़ात वो इंसान अकेला बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर ज़ाहिर है जो मुसलमान बहन भाई जो इंसानियत के नाते लोग आगे बढ़ें उन पर तकिया करना पड़ता है। तो आपके लिए सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है, और शाहज़ेब के लिए सबसे मुश्किल टाइम क्या होता है 24 घंटों की ज़िंदगी गुजारने के सफ़र में? बस यही कि हर चीज़ के लिए आवाज़ लगाना, खाना रखती हूँ तो अल्लाह ताला ठीक कर देगा इंशाल्लाह चीज़ें, परवरदिगार ने चाहा तो इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह ताला ने ये वसीला बनाया है, LRBT जैसे इदारे वसीला, वो कह भी रहा है कि रोए मत प्लीज़, ठीक है ना। तो मेरी भी उस बेटे की भी यही रिक्वेस्ट है, इस बेटे की भी यही रिक्वेस्ट है कि आप रोए नहीं। बस आपको तो माशाल्लाह आपकी हिम्मत हमने देखी, बच्चों का बड़ा कर रही हैं पाल पोस के अपनी क़ुव्वत बाजू से, तो अल्लाह ताला ठीक कर देगा। और हम शाहज़ेब से कुछ बात। शाहज़ेब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? खैर अब मैं इस तरफ आ गया हूँ, ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी, इकरार सलामत भाई। रहें। तो अच्छा मुझे बताएं कब कब मिले थे हम? आपने बताया ना 2 बार लाइव मुलाकात हुई थी। एक जोराबाद के बाहर मिले थे, मैं नानी के घर से आ रहा था ना, मेरी खाला उसी गली में रहती हैं, सही। वहाँ पे मैं देखा था आपको, तो उस वक्त भी आपके साथ कोई एक बंदा था, आप अकेले थे। दूसरा मैं मामू के साथ एक दफ़ा गया था सिटी कोर्ट,
میں نے وہاں پر دیکھا تھا آپ کو۔ ہاں عدالتوں میں تمہارے بہت سارے چکر لگتے رہتے جی ہیں۔ یہ 2019 کی بات ہے، 19 میں ہی دیکھا تھا جی، کیا کرنا چاہیں گی؟ 2019 میں ہی اچھا۔ دیکھا تھا مطلب۔ ٹھیک ہے، اچھا سوری وہ مجھے کان میں کچھ بتا رہے تھے اس لیے، تو اب آپ نے مجھے ایک وقت وہ تھا کہ جب مجھے دیکھا آپ نے لائیو، اور جی۔ اب آپ نہیں دیکھ پا رہے، آپ کا چہرہ ہے میرے ذہن میں بالکل، تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ میں، بالکل بالکل۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ نے چاہا تو آپ دوبارہ مجھے دیکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ بڑے باہمت ہیں۔ اس دن آپ مطلب چلے گئے نا جا کر، پوری رات میں اور شاہ رخ خوشی سے پاگل ہوئے، اقرار بھائی آئے خود ملنے، خوش بڑی رہے، بات اور مجھے بھی آپ سے مل کے بہت اچھا لگا تھا، آپ تو ساری رات خوش رہے اور میں آپ کا سوچ کے تھوڑا سا اقرار بھائی ہمارے، پریشان رہا کہ مجھے کچھ کرنا ہے شاہزیب کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آسانی۔ تو آپ نے شاہزیب مجھے وسیم بھائی بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے اب گھر تو یاد کر لیا ہے کہ کتنے قدم پہ واش روم ہے، کتنے قدم پہ دروازہ ہے، رائٹ کچن ہے، لیفٹ جو بھی، مگر اب جب نیچے اترتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی سے ٹکرا جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ پیدائشی ٹریننگ نہیں ہے نا، تو اللہ نے 2 سال پہلے یہ آزمائش ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب ایسے مریضوں کے کا بالعموم پرابلم کیا ہوتا ہے؟ ہم رپورٹس بھی شیئر کریں گے LRBT سے، ریکویسٹ کریں گے اور بھی جو ادارے ہیں انشاءاللہ العزیز، تو نارملی کیا ایشوز ہوتے ہیں آنکھوں کے، اور پھر جب وہ LRBT آتے ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے ایسے مریضوں کے لیے؟ کیونکہ ان کا کیس تھوڑا ایکسیڈنٹ والا کیس لگ رہا ہے، تو اگر یہ آتے ہیں ہم ان کا ڈیٹیل معائنہ کریں گے، اگر ان کی ویژن جو ہے ریورسیبل ہوئی تو LRBT پوری کوشش کرے گا کہ ان کی بینائی واپس لے کے آ سکے، انشاءاللہ جس حد تک بھی کوشش ہو سکے گی ہم کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ اس میں کارنیا ریپلیس ہوتا ہے؟ جی کارنیا بھی اور ریپلیس اس ہو کے لیے جاتا کسی کا کارنیا عطیہ کرنا ضروری ہے؟ کارنیا ہمارے پاس بیسکلی سری لنکا یا امریکہ سے ہم لوگ منگواتے ہیں، تو اس کو ہم ہر مہینے کے بیس پہ اچھے خاصی مقدار ہوتی ہیں کارنیاز جو آتی ہیں، ہم لوگ اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایسے کسی بھی معاملے کے لیے ایک رف کاسٹ کیا ہوتی ہے جو LRBT کی آتی ہے کسی بھی پیشنٹ، جو بھی پیشنٹس آتے ہیں وہاں پہ، تاکہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو کہ اگر آپ 44 ملین لوگوں کا اب تک علاج کر چکے ہیں یا ان کو دیکھ چکے ہیں تو LRBT کو کتنے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہوگی اگر وہ آگے ہم بڑھے؟ کارنیل ٹرانسپلانٹ کے اعتبار سے بات کریں تو تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے تک کا یہ بجٹ آ جاتا ہے، اور اس میں کارنیا جو کارنیا شامل ہوتا ہے، لیکن LRBT بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس میں نمبر بڑے ایسے ہیں کہ جن کو بار بار آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، یعنی 1000 سرجریز ہوتی ہیں روزانہ، یہ نہیں کہ 1000 پیشنٹس کو دیکھا جاتا ہے ڈیلی، اور 10,600 OPDs ڈیلی، یعنی لوگ 10,600 آن ایوریج آ رہے ہوتے ہیں جو اپنے آنکھیں دکھاتے ہیں، آنکھوں کو مسئلہ بتاتے ہیں۔ اور اس طرح میں نے کہا کہ 34 سال کا یہ سفر ہے LRBT کا، اور 44 ملین لوگ اب تک مستفید ہو چکے ہیں۔ LRBT کو بیسکلی 36 سال ہو گئے، اور یہ سٹارٹ ہوا تھا فرام سپل کاروان فرام ٹنڈو باگو، اب وہ ماشاءاللہ 19 ہسپتال اور 58 پرائمری آئی کلینکس پہ مشتمل ہو گیا۔ تو میں چاہتا ہوں یہ LRBT کا ہم ذرا بتا بھی دیں کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے، یہ LRBT اسٹینڈس فار، سوری بات کر رہا ہوں، ساتھ میں لائن بھی موجود بھی اگر آپ لینا جی چاہیں تو آپ لیجیے، میرا خیال چونکہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو، ترغیب بھی ملے۔ نہیں، میں مطلب ڈاکٹر رضا صاحب جو LRBT کے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کالر بھی نہیں، غالباً کیا نام بتا رہے تھے آپ؟ ٹھیک، پھر آپ بشک وہ کنٹرول روم۔ اچھا ڈاکٹر نظیر، پھر کالر اور بھی تھی جو عطیہ کرنے کے حوالے سے، ڈاکٹر فرح نے بھی کال کر کے 50,000 روپے کا عطیہ کیا ہے، اور ظاہر ہے ماشاء اللہ ہم یہ سن لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بولے۔ جی بتائیے گا۔ LRBT اسٹینڈس فار لیٹن رحمۃ اللہ بینیوولنٹ ٹرسٹ۔ یہ 2 حضرات تھے، 2 بزنس مین تھے ریٹائرڈ، ایک گرام لیٹن صاحب تھے جو بائی ریلیجن کرسچن تھے، برٹش نیشنل تھے، اور ایک تھے زکر رحمۃ اللہ۔ تو یہ دونوں دوست تھے، انہوں نے 1986 میں سوچا کہ بھائی آنکھوں کے اعتبار سے کوئی کام کیا جائے، تو انہوں نے ٹنڈو باگو سے ایک کاروان کی صورت میں LRBT کی بنیاد رکھی، اور اب ماشاءاللہ یہ 19 ہسپتال پورے پاکستان میں اور 58 پرائمری آئی سینٹرز کیا میں بات ہے، اور کیا ایگزامپل ہے کہ کیسے سفر شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کی بالکل، بس قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے اسی طرح سے اس میں۔ زبردست، ہمارے ادارے سے ہی مالکان میں سے ایک، انہوں نے 1 لاکھ روپے کا عطیہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ اور LRBT کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہیں تو LRBT کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز، اکاؤنٹ نمبر اور UN نمبر، ویب سائٹ، ساری ڈیٹیلز اسکرین پہ موجود ہیں، تاکہ لوگ آئیں، آ کے دیکھیں اور خود بھی ان کو اندازہ ہو کہ LRBT کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ بالکل، سینگ از بلیونگ، ہم تو سب کو انوائٹ کرتے ہیں جو بھی ڈونرز ہیں۔ بیسکلی ہماری ڈونیشنز اس لیے بھی بڑھتی ہیں کیونکہ جو بھی ڈونرز حضرات ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں تو ڈونیشنز دیتے رہتے ہیں، ان کا ایک ایک پیسہ بالکل مستحق لوگوں میں لگ رہا ہوتا ہے اس پہ، تو اس لیے۔ تو ڈاکٹر نجم الثاقب بھی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو مس کر رہے ہیں، ہر برس یہاں پہ آپ سیٹ پہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ابھی آج آپ سے لائیو بات ہو رہی ہے۔
بٹ اگین آپ کی خدمات کو، آپ کے ادارے کو، آپ کے ڈاکٹرز، ڈاکٹر ناجیہ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ڈاکٹر تنویر صاحب موجود ہیں، سب کو سلام ہے ہمیشہ کی طرح ہماری طرف سے. کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے لائیو، جتنے بھی لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں؟ دیکھیے جی، LRBT ایک ایگزامپل ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ہم لوگ، یہ ہمارے جو فاؤنڈرز تھے، یہ صرف گھر پہ بیٹھ جاتے اور کہتے دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا تو نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ کے پاس اور بہت مسائل ہیں، پر ان کے پاس جو ریونیو ہے وہ کم ہے، اس وجہ سے کچھ ہمیں خود آپ کی مدد آپ سے بیسس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے. تو شروع جیسے آپ کو تنویر نے بتایا تھا، ایک بہت ہم نے موبائل یونٹ سے شروع کیا. ٹنڈو باغوں میں اس کو ہم نے لوکیٹ کیا، کیونکہ ٹنڈو باغوں ایک بہت چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں کوئی فیسلٹیز نہیں تھی آنکھوں کے علاج کی. وہاں سے شروع کیا. پہلے سال میں 12,000 لوگوں کا علاج کیا، مشکل سے 50 سرجریز ہوئی تھیں، اور اب آپ دیکھ لیجئے. جی ماشاء اللہ، اب تو ہر دن میں 1000 سرجریز ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. وقت بہت کم ہے، ہم آپ سے زیادہ بات کرنا چاہتے تھے. ڈاکٹر نازیہ، اگر آپ بتا سکیں کہ LRBT جیسے ادارے کا پارٹ ہونا اٹ سیلف کیا احساس ہے، کیا فیلنگز ہیں ایک ڈاکٹر کے طور پہ؟ ہاں، بہت ہی کوئی ریجوونیٹنگ اور بہت اچھی فیلنگ ہے. ریزن بینگ کہ آپ ایک جاب تو کر رہے ہو لیکن آپ انسانیت کی خدمت بھی ساتھ کر رہے ہو، تو یہ ایک بہت بہترین فیلنگ ہوتی ہے. اور سب سے اچھی ایک پرسنل میں آپ کو ایگزامپل ایک شیئر کرتی ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں جیسے فار ایگزامپل ہم ملٹیپل سرجریز کرتے ہی ہیں، ایک دن میں ہماری 1000 ٹوٹل ہوتی ہیں ان آل دیز سینٹرز، 19 آئی ہاسپٹلز اینڈ کلینکس کو ملا کے. اور ہمارا جو مین سینٹر ہے LRBT کورنگی میں، وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر 100 کے لگ بھگ سرجریز ہوتی ہیں ایک سینٹر میں. تو جب صبح ایک دن جب سرجری ہوتی ہے پیشنٹ کی، اور اگلی دن جب صبح ہم اس کی پٹی کھولتے ہیں اور جب وہ دیکھ پاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں، تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا، اس کا میرے خیال سے کوئی نعمل بدل نہیں ہے. وہ ایک کوئی بہت ہی کہ اللہ نے آپ کو اگر وسیلہ بنایا کہ جو کل تک نہیں دیکھ پا رہا تھا آج وہ دیکھ سکتا ہے، اور کیا احساس ہوتا ہوگا. تو جب انہوں نے یہ کہا شاہ زیب، تو آپ نے کیا محسوس؟ مجھے دیتے ہیں آپ، ایزی ہوتے ہیں. اقرار بھائی، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ آئے، آپ نے تسلی تو دی نا، کہ دل بڑا ہو گیا، چلیں ہو نہیں ہو تسلی تو دیتے ہیں. میں جس ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں وہ دیکھتا ہے نہیں، ڈائریکٹ بول دیتا نہیں ہوگا سر، میری غلطی ہے، میری آنکھیں گئی، میں تو کام سے نکلا تھا گھر سے، اللہ تعالیٰ اس نے مارا، وہ چلا گیا، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں چپ رہتا ہوں. مجھے آپ یہ بتاؤ میں شکایت کس سے کروں؟ آپ بھائی ہو میرے، آپ پلیز اللہ کے چاہنے والے ہو، آپ سمجھ سکتے ہو. آپ نے رونا نہیں ہے، آپ تو اتنے ہمت والے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے لوگوں پہ آزمائش اور امتحان ڈالتا ہے. آپ یہ سوچو، یہ نہیں سوچو کہ میں نے کیا غلطی کی، آپ یہ سوچو میں اللہ کے کتنا نزدیک ہوں کہ اللہ نے اس امتحان سے مجھے گزارا. اللہ سے ہی میں نے امید رکھی کہ انشاءاللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا. اور یہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا؟ یہ کچھ زخم ہے غالباً، یہ پیدائشی پیدائش انشاءاللہ. تو یہ بس آپ نے تو جب اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو اس کا شکر ادا کریں پروردگار کا کہ آپ بالکل زندہ سلامت ہیں، اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اللہ کی رضا ہوئی تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر سے ہم نارمل زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے، تو سلامت رہیں. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب سے یہ درخواست کہ LRBT جیسے اداروں کو بھی سپورٹ کیجیے. شاہ زیب کے لیے بھی ہم سب مل کے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. تو پلیز ہماری ڈیٹیلز بھی اسکرین پر آ رہی ہیں، احساس کی، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی. تو آپ سب سے اس کے لیے بھی ریکویسٹ ہے، اور دعا ضرور کیجیے. ایک وقت آئے کہ ہم شاہ زیب کو یہیں بلائیں واپس انشاءاللہ، اور شاہ زیب ہم سب کو دیکھ کے اچھے سے ہم سے بات کر سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بالکل پروردگار نے چاہا تو. جو ہم نے ایک سلسلہ گزشتہ سے پیوستہ برس شروع کیا تھا کہ ہم فالو اپ، کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے بہت سارے مہمانوں کو ہم نہیں بلا پاتے کراچی سے، باہر سے. تو اللہ کرے وہ انشاءاللہ دوبارہ نارملائز ہوں انشاءاللہ. شاہ زیب کو اگلے برس دیکھیں انشاءاللہ. سب سے گزارش ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی شاہ زیب کے لیے بہت دعا فرمائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ. آپ سوچیں اس ماہ مقدس میں شاہ زیب اتنے لوگ روزہ رکھنے والے، نمازی، پرہیزگار، لاکھوں کروڑوں تک آپ کی بات، آپ کی آواز پہنچے گی. لوگ
دعا کریں گے سب کے انشاءاللہ سر تو یہ اتنی دعائیں تو کم سے کم ملیں گی اور باقی چیزیں اللہ نے چاہا تو پھر ہم سب مل کے انشاءاللہ بس اقرار بھائی دعا ہی چاہیے. اقرار ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم شاہزیب کو انشاءاللہ LRBT لے کر جائیں گے. صحیح ہے. اور دیکھیں ٹراما کا ایک کیس ایسا ہوتا ہے جس میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کارنیا سکڑ گیا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ صرف کارنیا کا ہی ایشو ہو. آنکھ ایک بہت سارے اسٹرکچرز کا مجموعہ ہے. تو اگر تو اس کے لینس میں پرابلم ہو, اگر تو اس کے ریٹنا میں پرابلم ہو, اگر اس کو ساتھ میں ٹراما کی وجہ سے کالے پانی کا مسئلہ بھی ہو گیا ہو, تو یہ ساری چیزوں کا علاج اگر تو ممکن ہوا انشاءاللہ تو بالکل ہم یعنی یہ مشہور کرا رہی ہے کہ اگر 1% بھی پاسبلٹی بھی تو LRBT کر دے گا یہ معاملہ ہے نا انشاءاللہ. ہیومنلی اگر اور اس چیز کے لیے ظاہر ہے ہمیں مخیر حضرات کے ڈونیشنز کی دل کھول کر ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ ہے, انشاءاللہ اس میں دل کھول کر اینڈ وی نو کہ تھوڑا لوگ اس وقت مشکل میں ہیں, مگر اسی مشکل میں نیکی کرنے کا لطف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زیادہ پسندیدہ بھی ہوگی اور قبول بھی ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور خوش رہیے, مسکراتی رہیے, اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ. اور ٹھیک ہو جائے گا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, LRBT کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں بھی پلیز یاد رکھیے گا LRBT کو بھی اور ان کو بھی. جی 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 ڈاکٹر نجم صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ. اور دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے اور آپ کی عملی سپورٹ, وہ چاہے جو بھی ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ وسیع ہے بہت ویورشپ کا دائرہ, سب کو اپنا ایک ایک قطرہ بھی اپنے طور پہ کرتے رہیں گے تو ایک سمندر ہو جائے گا انشاءاللہ. سرف ایکسل نیکی آپ دیکھ رہے ہیں, ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.